چمپینزی کی کپڑے دھونے کی ویڈیو وائرل۔ چمپینزی اور بندر ایسے جانور ہیں جو انسانوں کی نقل کرتے ہوئے بالکل ان جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں ایک چمپینزی کو انسانوں کی طرح کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ چمپینزی بالکل دیسی سٹائل میں کپڑے دھو رہا ہے۔ وہ پہلے صابن کو پیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہ لگاتا ہے اور پھر اسے رگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے مطابق چمپینزی ہوشیار جانوروں میں سے ایک ہیں اور وہ ہمیں دیکھ کر بہت سی انسانی سرگرمیاں سیکھتے ہیں۔ بھارتی شہر بنگلور میں 3 منزلہ عمارت اچانک زمین بوس ہو گئی۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنیاد کمزور ہونے کے باعث عمارت ایک جانب جھک چکی تھی، جس کے بعد فوراً رہائش پذیر افراد کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری ہوئیں۔ مناظر میں لوگوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ چاول کے دیوانے شخص نے پریشر کوکر سے شادی کر لی۔ انڈونیشیا میں چاول کھانے کے شوقین نوجوان نے کھانا بنانے میں استعمال ہونے والے پریشر کوکر سے شادی کر لی۔ شادی کی اس انوکھی تقریب کے دلہے خیر الانعام نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر تصاویر شیئر کیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خیر الانعام شادی کا لباس پہنے اپنی اہلیہ پریشر کوکر کے ساتھ موجود ہیں، جو روایتی عروسی لباس کے دوپٹے سے ڈھکا ہوا ہے۔ اپنی دلہن کو متعارف کراتے ہوئے انہوں نے نہایت دلچسپ کیپشن لکھا کہ یہ نہ ہی زیادہ باتونی ہے اور اسے کھانا بھی پکانا آتا ہے۔ اڑن میزائل اور سوئی مچھلی۔ نوکدار چونچ کی حامل اور انتہائی سرعت کے ساتھ سفر کرنے والی اس عجیب و غریب مخلوق کو نیڈل فش یا سوئی مچھلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا منہ بہت نوکیلا اور لمبا ہوتا ہے، جو انسان کو اگر چبھ جائے تو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مچھلی کم گہرے پانی میں بہت تیزی سے تیرتی ہے اور اپنی زد میں آنے والے انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ مچھلیاں انسانوں کی دشمن نہیں، لیکن وہ غسیلی ضرور ہوتی ہیں اور بہت رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ ان کے منہ میں باریک تیز نوکیلے دانت بھی ہوتے ہیں، تاہم شارک کے مقابلے میں ان کا خطرہ قدرے کم ہوتا ہے۔ ایمبولینس سے سائرن کی جگہ بانسری اور طبلے کی آواز آئے گی۔ بھارت میں ایمبولینس سائرن کی مخصوص آواز کو روایتی بانسری اور طبلے کی موسیقی سے بدلنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، جس کا آغاز دارالحکومت نئی دلی سے ہوگا۔ نئی دلی کے یونین روڈ ٹرانسپورٹ منسٹر کے مطابق ایمبولینس سائرن کی چیختی چنگھاڑتی آواز سے لوگوں پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بانسری، طبلے اور ہارمونیم جیسے آلات موسیقی پر روایتی دھنوں کی آواز سننے والوں کو ایک خوشگوار احساس دیتی ہے۔ تاہم اس تبدیلی کے ممکنہ اثرات سے متعلق کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ برفانی جھیل پر ٹکے پتھروں کا معمہ حل ہو گیا۔ سائبیریا کے علاقے میں بعض منجمد جھیلوں پر کچھ پتھر ایسے خاص انداز میں متوازن رہتے ہیں کہ ان کے نیچے پانی خاص نوکدار شکل اختیار کر کے پتھر کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کیفیت نے سائنسدانوں کو ایک عرصے سے پریشان کر رکھا تھا، جن کو یہ گمان تھا کہ شاید یہ کسی فنکار کی کارستانی ہے۔ تاہم یہ 100% قدرتی عمل ہے، جسے ایک عرصے سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ انہیں زین سٹون کا نام دیا گیا ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق طبیعیات کی روح سے اس عمل میں جھیل میں رکھا پتھر کسی چھتری کی طرح کام کرتا ہے اور نیچے سورج کی تمازت سے اس کا کچھ حصہ پگھل جاتا ہے۔ اس طرح برف کا ایک پتلا سا مینار یا ابھار بن جاتا ہے، جس پر گول ہموار پتھر توازن میں ٹکا رہتا ہے۔ آتش فشانی لاوے کے درمیان صحیح سلامت رہنے والا معجزاتی مکان۔ لکڑی سے بنا ہوا یہ معجزاتی مکان اسپین کے جزیرے لا پاما پر واقع ہے، جسے چاروں طرف سے آتش فشاں کے گرم لاوے نے گھیر رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ صحیح سلامت موجود ہے۔ گزشتہ دنوں یہاں کمرے ویہا نامی آتش فشاں پھٹ پڑا تھا اور اس سے نکلتے ہوئے گرم لاوے نے پورے جزیرے کو گھیر لیا تھا۔ لاوے سے پھیلنے والی تباہی اتنی شدید اور بھیانک تھی کہ وہاں رہنے والے 6000 سے زائد افراد کو ہنگامی طور پر یہ جزیرہ خالی کرنا پڑا۔ بعد ازاں امدادی ٹیموں نے جب ہیلی کاپٹر سے اس علاقے کا جائزہ لیا تو انکشاف ہوا کہ پورے لا پاما جزیرے میں یہ واحد مکان بالکل صحیح سلامت تھا، جبکہ ارد گرد کے جزیرے پر لاوے کی سیاہی مائل تہہ موجود تھی۔ سوشل میڈیا کا کمال، 70 سال بعد بیٹا اپنی ماں کو ڈھونڈنے میں کامیاب۔
بنگلہ دیش میں 80 سالہ بیٹے نے 70 سال بعد اپنی 100 سالہ ماں کو سوشل میڈیا کی مدد سے ڈھونڈ نکالا۔ عبدالقدوس کو 10 سال کی عمر میں چچا کے پاس رہنے بھیج دیا گیا تھا، تاہم وہ وہاں سے بھاگ کر دوسرے شہر چلے گئے تھے، جہاں 2 بہنوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا اور پرورش کی۔ اگلے 70 برس تک ان کا اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں ہو سکا، تاہم اب انہوں نے والدین سے ملنے کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی، جس کو ان کے والدین کے گاؤں کے ایک شخص نے پڑھا اور ان کی ماں کے زندہ ہونے کی اطلاع دی۔ یوں عبدالقدوس 70 سال بعد اپنی 100 سالہ ماں سے ملنے میں کامیاب ہو گئے۔ 50 سال پرانی کیسٹ 1 کروڑ روپے میں نیلام۔ کچھ روز قبل ڈنمارک کے ایک نیلام گھر سے 1970 کی ایک آڈیو کیسٹ $58,240 یعنی تقریباً 1 کروڑ پاکستانی روپے میں نیلام ہوئی۔ اس کیسٹ میں مشہور برطانوی گلوکار اور پاپ بینڈ بیٹلز کے بانی جان لینن اور اس کی بیوی کا انٹرویو ریکارڈ ہے، جو 5 جنوری 1970 کو ڈنمارک کے چند جوانوں نے لیا تھا۔ بسوں اور ٹرینوں میں سفر کا شوقین آوارہ کتا۔ استنبول کا باسی بوچی ایک آوارہ کتا ہے جو ہر روز کسی بس، کشتی، میٹرو، ٹرین یا شہروں کے درمیان چلنے والی ریل میں دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ روزانہ 30 کلومیٹر تک کا سفر بھی طے کر لیتا ہے۔ سنہری مائل کتھئی رنگ والے بوجی کے گلے میں ایک مائکرو چپ پڑی ہے، جس کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ سفر کا جنونی ہے اور ایک دن میں 29 میٹرو اسٹیشن پر اتر چکا ہے۔ میٹرو بس کے ایک اہلکار ایلن ایرول نے بتایا کہ یہ جانتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، کہاں اترنا ہے، گویا وہ جانتا ہے کہ اس کے سفر کا کیا مقصد ہے۔ اکثر یہ میٹرو کے عین درمیان پہنچ جاتا ہے اور وہاں آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ بوجی بہت صبر سے ٹرین رکنے کا انتظار کرتا ہے اور رکاوٹ ہٹنے پر ہی آگے بڑھتا ہے۔